لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث ترک رفع الیدین کے بارے میں ہے، یعنی رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں ہے، مناہیت کے بارے میں ہے، رفع الیدین کے نسخ کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے تقریباً 3 ویڈیو حضرت جابر بن سمورہ کی حدیث صحیح مسلم والی، اس پر بات کر دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو جامع ترمذی اور سنن ابو داود اور دیگر کتابوں کے اندر ہے، اس پر بھی بات کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر روایتیں، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما، اور ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ترک رفع الیدین کے لیے دلیل بناتے ہیں، اس پر بھی بات کر دی گئی ہے۔ آج حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرنس کے طور پہ بیان کیا ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی روایت بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وفیہ براء بن عازب، یعنی حدیث ہے اس معاملے میں براء بن عازب کی بھی، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سندوں سے اس کو بھی روایت کیا ہے، اس روایت کو، اور اس کو جو ہے خصوصی طور پر شرح معانی الآثار میں بیان کیا گیا ہے، امام طحاوی نے بیان کیا ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب شرح معانی الآثار کے اندر بیان کیا ہے، لہٰذا امام طحاوی کو حنفی امام کہا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں سے بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ امام طحاوی نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 سندوں کے ساتھ موجود ہے، یہ 2 سندوں کے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی سند کیا ہے جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے؟ حدثنا، حدیث نمبر 749 749 آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شریک عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قریب من اذنیہ ثم لا يعود۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ اسی طرح سے دوسری روایت یہ دیکھیے، مطلب دوسری سند کے ساتھ کیا ہے؟ حدثنا 752 نمبر حدیث، حدثنا حسین بن عبد الرحمن اخبرنا وکیع عن ابن ابی لیلى عن اخیہ عیسیٰ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھاتے، پھر دوبارہ نہ اٹھاتے، یعنی کہ ترک رفع الیدین ثابت ہو گیا، یعنی پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے، باقی نہیں اٹھاتے تھے۔ اور دوسری جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر کیا ترجمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براء بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر فارغ ہونے تک نہیں اٹھائے۔ یہ بھی انکار ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں، شرح معانی الآثار کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ بنیادی راوی یزید بن ابی زیاد ہے، یزید بن ابی زیاد۔ حدثنا شریک عن یزید بن ابی زیاد، یہ کیا ہے؟ مرکزی راوی ہے، یزید بن ابی زیاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرشی ہے، ہاشمی ہے، کوفی ہے، جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور جمہور اس کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور امام بوصیری نے کہا، اور جمہور نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اور دوسری سند کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی، اس روایت کے اندر، اس سند کے اندر محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ کون ہے؟ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء، محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف تھا۔ یہ بھی راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔
انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی ہیں، وہ فرماتے ہیں فیض الباری کے اندر کہ پس وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے، یعنی جمہور محدثین جیسا کہ اس کو ضعیف کہتے ہیں وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں۔ امام بوصیری کہتے ہیں اسے جمہور نے ضعیف کہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، دونوں سندوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے مسند ابی حنیفہ ابی نعیم الاصبہانی صفحہ نمبر 156 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ثابت کیا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ عن الشعبی قال سمعت البراء بن عازب، یہ سند ہے۔ ابو حنیفہ عن الشعبی قال سمعت البراء بن عازب مروی ہے۔ اس روایت کے سارے راوی جو ہیں، جتنے بھی راوی ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، مجہول ہیں۔ اس میں کون کون ہیں؟ ابو القاسم بن بالوی النیساپوری، بکر بن محمد بن عبداللہ الحبال الرازی، علی بن محمد بن روح بن ابی الحرش المصیسی، محمد بن روح بن ابی الحرش، سب مجہول ہیں۔ لہذا یہ سند کیا ہے؟ مردود ہے، کیونکہ تمام کے تمام راوی مجہول ہیں۔ تو یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو یہ روایت ہے وہ شرح معانی الآثار سے لے کر سنن ابو داود سے لے کر اور دوسری دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے جو مرکزی راوی ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہے۔ دونوں سندوں کے ساتھ ہے، دونوں کے اندر جو مرکزی راوی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہے۔ اور مسند ابی حنیفہ کے اندر جو امام ابو نعیم الاصبہانی کی ہے، اس کے اندر جس سند کے ساتھ یہ اس روایت کو بیان کیا گیا ہے اس کے تمام راوی کیا ہیں؟ وہ مجہول ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ روایت پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ ضعیف روایت سے جو حکم صحیح حدیث سے موجود ہے اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40-50 صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ہے، 40-50 صحابہ کرام سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نماز میں کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی صلو کما رأیتمونی اصلی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کے اندر رفع الیدین کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور اگر ہم اسی ٹاپک پر اگر بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اور بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں، روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، ان تمام کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر بنے رہیں، اس کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست و احبابوں تک شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، اگر اس کامنٹ میں جواب دینا پاسبل ہوا تو ضرور دوں گا، اور اگر ویڈیو جو ہے اس کے اندر تفصیل چاہیے ہوگا تو میں آپ کے سامنے ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔